أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ پچھلی پچھلے سیشن سے اس سیشن میں ابھی ہم اولو الالباب آیہ نمبر 190 کو دیکھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے اس کو ہم۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں بیان کی، اگزامپل، اور تھوڑا سا جو ڈسکوری ہوئی ہے سائنس کی وہ بھی بیان کی۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس میں ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب یہ جو سمجھدار، جو عقل مند انسان ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ انعمتا، وہ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جس پہ اللہ کی نعمت ہے، ان لوگوں میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا جن پر اللہ کا غضب المغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہے، اور ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتا جو کہ الضالین ہیں، جو کہ بالکل ہی بہت دور چلے گئے اور ان کا واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحم اور اپنے، یعنی کہ الرحمن اور رحیم ہونے کے ناطے ہمیں قرآن دیا، قرآن کے اندر ہمیں ایک گائیڈنس، ایک ہدایت دی، اور ہدایت کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ آپ نے 17 دفعہ سورہ فاتحہ دن میں پڑھی، منیمم، کم از کم جب آپ نے فرض نماز پڑھی پورا دن، تو آپ نے جو اللہ سے ہدایت مانگی، تو اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ کو ہدایت جو ہے وہ کیسی ہدایت مانگنی ہے، اور پھر اس ہدایت کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ نے اولو الالباب، سمجھدار اور عقل مند ہونا ہے، جس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے۔ اور پھر اللہ نے اس عقل مند اور سمجھدار انسان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو جواب دیا، اس کو بھی آج ہم لے کے چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں وہ ہدایت کی بات لے کے چلتا ہوں تھوڑی سی۔ جب آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آئے، اور جب اللہ نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ، میں باقی کہہ رہا ہوں آرڈر کیا، بالکل اہبطو، اہبط، اور پھر کہا اہبطا، نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، نیچے چلے جاؤ زمین پر۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، کہا کہ جب میں ہدایت بھیجوں، میں تمہیں ہدایت بھیجوں گا، تم چلے جاؤ، ہم تمہیں ہدایت بھیجیں گے، اور جب ہدایت آئے گی تو اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ یعنی ہمارے کیس میں آف کورس قرآن ایک ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ تو اس میں دو لفظ استعمال ہوئے تھے، وہ ایک ہے تبع، زیر کے ساتھ، اور جو کہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 38 میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں آیہ نمبر 123 میں ہے۔ اس میں اللہ نے تجدید کے ساتھ اتبع کو بیان کیا، یعنی کہ اگر میری ہدایت آئے تو اس کو آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے جب میری ہدایت آپ کی طرف آئے گی تو کافی دنوں سے اس پہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تبع اور اتباع میں کیا فرق ہے، کیونکہ تبع جب اگر اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر وہ لوگ
جو میری ہدایت کو فالو کریں گے ان کو نہ کسی خوف کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی غم کی ضرورت ہے، ان کو مطلب وہ نہ پریشان ہو نہ غمگین ہو۔ دوسرا سورہ طه میں کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو میری ہدایت کو فالو کریں گے نہ وہ بہت دور جائیں گے، یعنی کہ گم ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اور نہ وہ پریشان ہوں گے، یعنی یشقا ڈسٹریسفل نہیں ہوں گے وہ۔ تو تو اتباع تجدید کے ساتھ جو ہے، میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں وہ سپر فارم ہے تبع کی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک فالوور ہے جو بالکل میڈیوکر ہے، بس لگا ہوا ہے اپنا جو بھی کر رہا ہے، اور میڈیوکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم انٹلیکچوئل ہوں، جس کو اولل الالباب کہا گیا۔ انٹلیکچوئل، عقل مند، سمجھدار کو اولل الالباب کیا گیا۔ تو اگر منیمم کرو گے تو you got nothing to worry about, you got nothing to grieve about۔ لیکن اگر آپ اس کے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، سپر فارم پہ جائیں گے، اتباع، تو آپ جو ہے کوئی آپ کو یعنی کہ مس گائیڈ کر ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی چیز آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتی، شیطان بھی مس گائیڈ نہیں کر سکتا، اور آپ اپنے پاتھ پر رہو گے، صراط المستقیم پہ رہو گے۔ نہ آپ وہ شخص ہو جاؤ گے جو دوسروں کو بھی فائدہ دے گا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں گے جن پہ اللہ کا غضب ہوگا یا ہوا ہے، ان لوگوں میں بھی نہیں ہوگا جو بالکل ہی کھو گئے دنیا کے اندر، جو بالکل ہی یعنی کہ دور چلے گئے۔ اور ان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مغضوب جنہوں نے تدبر نہیں کیا، الضالین جنہوں نے تفکر نہیں کیا۔ تو تھوڑا سا ہم نے سائیکل بھی سمجھایا تھا اس پہ بھی ہم تھوڑا سا جائیں گے، لیکن پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھدار انٹلیکچوئل جو اتبع، جس کا لفظ میں نے سمجھایا آپ کو، اتبع جو سپر فارم ہے، تبع کی جو فالو کرنے کی سپر فارم ہے، اس کو وہ شخص جو ہے، اس کو وہ آگے کیا کہتا ہے، یعنی وہ پوری اس کی سمجھ ہے، اس کو سمجھ، وہ یہ نہیں کہ ستارے دیکھ لیے تو بولا اللہ، نہیں نہیں، it goes above and beyond to understand۔ تو وہ کہتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، یعنی اپنے رب سے، پھر وہی نا، رب جو ہے اسے کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا لاسٹ ٹائم، رب نے رب سے وہ کہتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو آگ میں داخل کیا وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اخزیتہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، ہو ضمیر ہے ان لوگوں کی طرف جو آگ میں داخل کیے گئے، وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اور وما للظالمین من انصار، اور جنہوں نے غلط کام کیے، جنہوں نے ظلم کیے، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں قرآن کے اندر، جو اولو الالباب، جو انٹلیکچوئل ہیں، جن کو سمجھ ہے دماغ کے اندر کہ اللہ کی کیپیبلٹی کیا ہے نا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر اس کو کہتے ہیں تاج الذکر، تو اس کو یاد کر لیں، ذکر کیا کریں اس کا۔ تو اللہ جو قادر ہے، ان کی سمجھ ہے کہ اللہ جو طاقت ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ کیا ہے، ان کو سمجھ ہے اس بات کی۔ تو ان کو پتا ہے کہ آگ کیا چیز ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آم، ہم اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ ان کو یہ بھی سمجھ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیا نمبر ہے 56، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ کہا کہ جنہوں نے بلیو نہیں کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ تو اب یعنی کہ انٹلیکچولی سوچ رہے نا ہم، تو آج سے کچھ سال پہلے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال پہلے یہ پتہ چلا کہ جو انسان کی جو جلد ہے اس کے اندر سارے سینسرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ وہ سورہ جو میں نے بتایا آپ کو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا، تو جب ان کی جلد جل جائے گی تو اس جلد کو ریپلیس کر دیا جائے گا، یعنی بدل دیا جائے گا نئی جلد کے ساتھ، اور یہ پروسیس کنٹینیوس چلے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیوں، یعنی کہ جلتے ہیں، جلنے دیں ان کو۔ تو یہ سائنٹیفکلی ڈسکور ہوا یہ، یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس نے بنایا، یہ ڈسکور ہوا یہ کہ جلد کے اندر سارے سینسرز ہیں، اور جب جلد جلتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب جلد جل جاتی ہے کمپلیٹلی تو تکلیف پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو سینسرز ہیں جو دماغ تک درد پہنچاتے ہیں وہ سب جل کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس جلد کو جو جل جائے گی تو وہ جو پین ہے وہ تواتر کے ساتھ چلتی رہے گی، اس کا رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جو سمجھدار ہے اس کو سمجھ ہے کہ میں جن لوگوں کو آپ نے قبول کیا وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں بچائیں اس چیز سے، فقنا عذاب النار کہہ چکے ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں اس سے بچا لیجیے آگ سے، کیونکہ جو آگ میں چلے گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سائنس تو نہیں پڑھی تھی، کسی کالج یونیورسٹی میں تو نہیں گئے تھے، ہی واز امی، اللیٹرڈ، انلیٹرڈ۔ انلیٹرڈ کا مطلب یہ کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ہیں؟ ان کو اللہ نے قرآن دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کسی ہارورڈ یونیورسٹی یا کسی کالج یونیورسٹی، کسی سویلائزیشن میں پڑھنے یا لکھنے نہیں گئے تھے، جیسے لوگ چاہتے ہیں دوسرے کنٹریز میں ہائی ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں، ان کو اللہ ان کے ٹیچر تھے، اللہ نے انہیں قرآن کے ذریعے سمجھایا، لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ جلد کے اندر جو سینسر ہیں جلنے کے بعد یہ قرآن نے ان کو سب بتائی یہ بات، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ اولی الالباب جو ہیں، یہ جو سمجھدار، جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کو یہ پکی سمجھ ہے، بڑے دماغ میں، بڑے کلیئر ہے ان کے دماغ میں کانسیپٹ۔ تو وہ کہتے ہیں ربنا، او ہمارے رب، اننا، انڈیڈ، انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے فور شور، تاکید کے ساتھ، سمعنا، ہم نے سن لیا، منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے سن لیا جو ہمیں دعوت دے رہا ہے ایمان کی، کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، اور ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، او ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کو ریمٹ کر دیں، مطلب ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو محبوب ہیں آپ کے، جو رائچس ہیں، جو اچھے نیک لوگ ہیں، جو ابرار ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ابرار کی کہانی، یہ کیا ہے یہ مطلب؟ تو دو تین اس کے مطلب ہیں، مجھے تو دو ہی سمجھ میں آیا۔ پہلے تو یہ کہ میرے اراؤنڈ، جب میں مرنے والا ہوں تو میرے اراؤنڈ لوگ وہ ہوں جو ابرار ہیں، میں ان کے درمیان میں ہوں،
لیکن ایک مطلب جو مجھے بڑا ٹچ کیا، یہ نا، وہ آپ نے سنی ہوگی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس جو ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ سنی ہوگی آیت آپ نے یہ؟ اب مزہ، ذائقہ ہی کیوں کہا؟ ذائقہ، ذائقہ جو ہے موت کا، ذائقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، میٹھا بھی ہو سکتا ہے، کڑوا بھی ہو سکتا ہے، کھٹا بھی ہو سکتا ہے، اب کئی ہزاروں قسم کے ذائقے ہیں دنیا کے اندر، تو موت کے ذائقے بھی بہت قسم کے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مجھے یہ توفنا مع الابرار، جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، ان میں یہ ہے کہ جب فرشتے آپ کی جان نکالنے کے لیے آئیں تو وہ ایسے آئیں جیسے وہ رائچس، یعنی ایک، یعنی خوبصورتی کے ساتھ آئیں، ہیں، تکلیف دہ میں نہ آئیں۔ یہ وہ دعا جو ہے وہ کر رہے ہیں اولو الالباب، ٹھیک ہے؟ ہم یہ سارا کچھ اسے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم سمجھدار ہوں، ہم انٹلیکچوئل ہوں، کیونکہ اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، کہ قرآن جو ہے وہ فیکچول نالج ہے۔ فیکچول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی کتاب، اللہ کا کلام وہ موجود ہے، اس کے اندر کوئی تزبز نہیں ہے، ہاں، بالکل۔ تو اس کو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ جو ہم 17 دفعہ دن میں ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، تو اللہ نے کہا ہدایت لینی ہے تو یہ لے لو، قرآن دے دیتا ہوں میں، آپ سیکھ لو جا کے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ لوگ جو امیین تھے، جن کو نہیں آتا تھا پڑھنا لکھنا، انہوں نے دنیا تبدیل کر دی، ٹھیک ہے؟ ہمیں پڑھنا لکھنا اتنا آتا ہے، ہم نے اتنا سیکھ لیا، ہم نے ہر فیلڈ میں آگے چلے گئے، اور قرآن کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور ہمارے اندر گائیڈنس آئے، تو ہم ایک سسٹم اپنے اندر ڈیولپ کریں، جس سے کہ ہم ایک سوسائٹی بلڈ کریں، وہ سوسائٹی جو کہ ایک ڈیوائن سویلائزیشن ہو، جو پھر اس پہ چلے، اور وہ ڈیوائن سویلائزیشن جو ہے وہ اللہ کی آرکیٹیکٹڈ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی سویلائزیشن ہے، جس کو ہم لے کے چلیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے جو میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا، جو اولو الالباب، بار بار میں یہ لفظ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں پکا پکا بس جائے، یعنی کہ اندر چلا جائے کہ کون ہے یہ، اور آپ نے وہ بننا ہے۔ یہ ہے ہماری یعنی کوشش، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہدایت مانگیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت ضرور دیں گے۔ تو آگے یہ بات کی، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ او ہمارے رب، آپ ہمیں دے دیجئے، یعنی آتے نا، دے دیجئے ہمیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، جو پرامس کیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ دے دیجئے، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و خوار نہ کریں۔ تخزنا کا لفظ دوبارہ استعمال ہوا، تخزنا کا مطلب ہے ذلیل و خوار نہ کریں قیامت کے دن، اور آپ، انڈیڈ تاکید کے ساتھ، آپ انکا کا، آپ اپنا وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میعاد، آپ نے اردو میں سنا ہوگا، میعاد یعنی ایک مدت کو بھی کہا جاتا ہے، میعاد، تو آپ یہ توڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جلدی سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کو جواب دیا، رسپونڈ کیا، ان کے رب نے،
ان کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انی لا اضیع عمل منکم من ذکر او انثی. جواب دیا کہ میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. عمل کرنے والے عامل یعنی کہ جو کام کرنے والے ورکر کا ورک ضائع نہیں کروں گا. لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا وقت، چاہے وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں. ذکر کہتے ہیں نر کو، انثی کہتے ہیں مادہ کو. تو کہا چاہے وہ مردوں میں سے ہیں چاہے وہ عورتوں میں سے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کام کو ضائع نہیں کریں گے. بہت بڑی بات ہے. اور بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ہم. تو یعنی مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہو. تو یہ بات آئی تھنک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ام سلمہ نے یہ سوال کیا تھا کہ سب مردوں کو حکم دی جاتے ہیں کہ آپ جہاد کرو، آپ ہی جاؤ، یہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا، عورتوں کا، ہمیں بھی یہ سب کچھ کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یعنی کہ یہ آیت نازل کی قیامت تک عورتوں مردوں کو بتانے کے لیے کہ کو فرق نہیں ہے، سب کے لیے جو کام کرو گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اللہ ان کو ضائع نہیں کریں گے. اس کے بعد کہا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، چلے گئے چھوڑ کر، جن پہ وَأُوذُوا فی سبیلی، اور جن کے اوپر مشکلات آئیں یعنی میرے رستے میں. سبیلی، یا کا لفظ یا لگا ادھر، سبیلی میرے راستے میں. وقاتلوا وقتلوا، جنہوں نے لڑائی لڑی اور وہ قتل ہوئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو ان سے نکال دوں گا، ریمٹ کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے دریا، نہریں چل رہی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، اور یہ ریوارڈ، یہ ثواب اللہ کی طرف سے ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بیسٹ یعنی ثواب، جو اس کا ریوارڈ ہے وہ بیسٹ ہے. سمجھے؟ تو کا جواب سننے کے بعد مجھے تو یعنی کہ دل حلق میں کہتے نا آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی اتنی بڑی قدرت، جو میں نے پچھلے لیسن میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کی کہ زمین جو ہے 24 گھنٹے میں 2.6 ملین مائلز کلومیٹر چلتی ہے. اور اور آپ زمین پر ہیں اور زمین جو ہے اس پہ آپ کو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جہاز جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں جہاز کو کریش کرنے والی ہوتی ہیں اس کو ایک لیول، پرابیبلٹی لیول پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، جو ہوتی ہے 10⁻⁹ وچ مینس 0.000001، اور 9 زیرو لگا کے ایک لگا دیں. یہ پرابیبلٹی ہوتی ہے وہ چیزیں جو کہ جہاز کو گرنے سے، یعنی کہ اس کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس لیول پہ، اس کو کہتے ہیں لیول اے، اس لیول پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ جہاز کریش نہ ہو. لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ اس میں مرتے ہیں. زمین جو ہے آپ اس پہ تو 0% پرابیبلٹی پہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے کیونکہ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. اور وہ چلا چلا جا رہا ہے، اڑتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک دن میں 52 ملین، اگر آپ ریفرنس گیلیکسی کا پورا لیں سورج کے ساتھ، تو 52 ملین کلومیٹر ایک دن میں آپ سفر کرتے ہیں زمین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اللہ نے اس زمین کو کئی جگہ پہ بیان فرمایا کہ وہ سورہ نبا کو اگر آپ لے لیں، اس میں کیسے اللہ نے
अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिहादा, मिहादा कहते हैं खटोल, वो होता है ना बच्चों के लिए एक झूला, वो कितना कंफर्ट, बच्चे को कंफर्ट देता है, ऐसे अल्लाह ने बनाया। आपको फिक्र ही नहीं होती कि आज जमीन ने कोई टर्बुलेंस आ जाएगी, जमीन हिल जाएगी, वो जलजिला वगैरह आते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ज़मीन जो है वो अपने मदार से हट जाएगी, ज़मीन जो है वो कहीं क्रैश हो जाएगी। हाँ, कभी नहीं। कयामत आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा सा उस पे, और वो भी उसी उसमें इसी जो हमारे टॉपिक के मुताबिक ही है, लेकिन मैं आज आपको अल्लाह का जवाब बताना चाह रहा था। अपना कुरानिक लिहाज से समझ लें कि हमारी सोच कैसे चलती है। तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दूंगा, फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। पहले पहले आपको मैं ये दोबारा से रिपीट कर दूं कि अल्लाह ने इंसान को सेंसर्स दिए हैं, यानी पांच सेंसर्स। फिर छठा सेंस आपकी जो है रूह है, तो जिसको छठी हिस्स भी कहते हैं बाज दफ़ा। तो आँख, कान, नाक, महसूस, सारा कुछ जो आपके सेंसर्स हैं। तो जब सेंसर कोई चीज़ देखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो फुआद, जो कुरान लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, फुआद, फीलिंग्स को भेजी जाती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है फिर कल्ब को जाती है, और कल्ब से वो इंफॉर्मेशन जो है, वो कल्ब जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन इंग्लिश ज़बान में, फिर रिफ्लेक्शन से अकल, जहाँ पे रीजनिंग और जजमेंट होती है, फिर वहाँ से डिसीजन होता है कि अब एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं फुआद को। फुआद जो है फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सिक्यूट करने के लिए आपके जिस्म, हाथ को, लिम्स को, यानी कि जहाँ जो चीज़ इस्तेमाल होनी होती है उसको भेजता है, और फिर वो एक्शन एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, ये पूरा समझ लें। फुआद, कल, अकल, फिर फुआद, और फिर लिम्स, एक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें, ये लाइन है पूरी। तो इसके बारे में दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बल्कि केस स्टडी के अंदर थोड़ा सा हम मॉडर्न साइड पे चले जाएं। तो अगर आप कोई इनजस्टिस देखते हैं, कहीं पे कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे इनजस्टिस हो रही है, तो आपके सेंसर्स जो हैं वो आप देखते हैं कि ऑपरेशन, जैसे आप गज्जा में आपने देखा कि गज्जा में क्या हो रहा है, तो आपके फुआद जो है, तो ये पहले तो आपने देखा, देखने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपके फुआद के पास गई, फिर वो फुआद ने आपकी फीलिंग्स जो हैं उनको, यानी कि ये क्या हो रहा है, यानी कि आपकी फीलिंग्स जो हैं उनको एक्सप्रेस किया। तो कल्ब जो है उसने उस चीज को रिफ्लेक्ट किया और एक राइट रिस्पांस तैयार किया। फिर अकल ने डिसाइड किया कि, यानी कि कल्ब ने उसको ऑप्शन दे दिए, और अकल ने डिसाइड किया कि कौन सा एक्शन बेस्ट एक्शन है जो आपने करना है, और फिर फुआद ने उसको एक्सिक्यूट, उस एक्शन को एक्सिक्यूट किया। दूसरा सिनेरियो है रेजिस्टिंग टेम्पटेशन। उसका मतलब ये है कि आपने, कोई टेम्पटेशन है आपको, यानी हराम काम करने का शैतान ने डाल दिया कि ये करना है आपने, तो क्या आपके सेंसर ने उस टेम्पटेशन को देखा, आपके फुआद ने उसकी डिजायर, उस ख्वाहिश को जगाया, यानी कि ये ख्वाहिश है आपकी। कल्ब ने आपके उसको आपकी मोरल कॉन्सिक्वेंसेस के पास पहुंचाया। अकल ने उसको जज किया कि रेजिस्ट करना है, यानी अगर आपको वो है तो या आपको भी ये कि रेजिस्ट नहीं करना है, मजे ले लो तुम भी, ये भी हो सकता है। और फुआद ने एक पावर दिया आपको कि आपने उसको, यानी आप वहां से वॉक अवे हो गए, या आपने उसको कर लिया उस काम को। तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं, आया ये है सूरा नंबर 28, आया नंबर 10। उन्होंने सेंस किया कि अगर वो अपनी बेबी यानी मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल देंगी, तो यानी माँ है, माँ का दिल है, तो वो परेशान हो गई। तो फुआद, जब वो सेंसर ने देखा कि मैं ये कर रही हूँ, तो फुआद ने फीलिंग्स दी खौफ की कि मैं अपने बच्चे को कैसे, यानी बगैर किसी सुपरविजन के दरिया में छोड़ रही हूँ।
قلب نے ان کو ریفلیکٹ کیا کہ اللہ کا پرومس موجود ہے میرے پاس، اللہ کا وعدہ موجود ہے میرے پاس، ایشور کیا قلب نے۔ عقل نے جج کیا کہ ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو فؤاد نے یہ آرڈر دیا ان کے جسم کو کہ بچے کو دریا میں چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل ہو گئی۔ دوسری ایگزامپل، یوسف علیہ السلام، جب ان کو ٹیمپٹیشن ملی عورت کی طرف سے، اور نہ صرف وہ ٹیمپٹیشن گناہ کرنے کی تھی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بڑا کچھ تھا، تو وہ ٹیمپٹیشن ملی، ان کے اندر فؤاد کے اندر جو فیلنگ ہے ڈیزائر کی، قلب نے ریفلیکٹ کیا کہ میری لائلٹی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور عقل نے کہا کہ ریزسٹ کرو اس کو، اور فؤاد نے حکم دیا اپنے جسم کو کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ تو یہ میں تھوڑا سا، میں نے پچھلے بار تھوڑا سا بیان کیا تھا، ڈیٹیل نہیں کی تھی، تو میں آپ کو یہ تھوڑی سی اگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی بات کر رہا ہے، جیسے کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، تو آپ کے سینسر نے اس کو سنا، سننے کے بعد وہ فؤاد نے اس کو، یعنی کہ یعنی اس کو دیکھا کہ بھئی یہ آئی ہے یہ چیز، اور آپ کی قلب نے اس کو کہا کہ ریفلیکٹ کیا کہ اللہ نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے، ہاں؟ اور پھر عقل نے اس کو بولا کہ ریزسٹ کرو، اور فؤاد نے کہا کہ جب وہ فؤاد تک بات پہنچی تو اس نے اس کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یا آپ اپنا منہ بند رکھیں، آپ اس میں شامل نہ ہوں۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ پروسیس ہم نے سیکھنا ہے، اور اس پروسیس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اولو الالباب میں سے ہوں، تاکہ ہم سمجھدار عقلمند لوگوں میں سے ہوں۔ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگ کیا نام ہے جلدی میں ہوتے ہیں، آ، وہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، اس کا لب لباب یہ ہے۔ تو ہم نے یہ پورا پروسیس اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی ہمیں کسی بات پہ غصہ آ گیا، ماں باپ کی بات پہ غصہ آ گیا، تو سینسر نے بتایا کہ یعنی کہ کچھ چیز دیکھی اس پہ اب غصہ آیا، غصہ فؤاد نے محسوس کیا، ہے نا، عقل نے قلب نے اس کو ریفلیکٹ کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور عقل نے ڈیسیجن لیا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے چپ بیٹھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو تعمیل کرنی ہے۔ اور فؤاد نے جسم کو حکم دیا کہ آپ نے بالکل اپنی آنکھوں کو ادب کے ساتھ نیچے رکھنا ہے، چاہے ماں باپ نے کوئی بھی غلط بات کی ہو، کچھ بھی کیا ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آ، یعنی کہ آ، ایک جگہ سورۃ تغابن میں ہے، وہ میں اگر آپ کی اولاد اور آپ کی جو بیویاں ہیں، یا آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، اگر ان میں یعنی کہ کوئی غلطی ہو جو آپ کو کسی غلط طرف لے کے جائیں، تو آپ نے تین چیزیں کرنی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے: وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ تو آپ نے پارڈن، تعفو اوور لک، وَتَصْفَحُوا پارڈن، وَتَغْفِرُوا فورگیو۔ اگر یہ تین کام پورا کور کر دیا، اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی دفعوں میں کور کریں گے، یعنی انسان کے جو بیہیویئر کی تینوں چیزیں اللہ نے کور کر دی، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے یعنی اسپاؤس کے لیے، جو بیوی یا ہسبینڈ کے لیے، اگر یہ تین کام آپ کریں گے تو اللہ نے کہا میں تمہیں معاف کر دوں گا، آئی کین ٹیک اٹ اینی ڈے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر۔